ہر سال کے بعد ایک دن آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں گڈ فرائیڈے، اور گڈ فرائیڈے کے بعد ایک دن آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایسٹر۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسٹر پہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور ایسٹر والے دن ہمیں ہر جگہ پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یسوع جی اٹھا۔ ہمارے دوستوں نے اکثر اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا، یسوع جی اٹھا۔ کئی اسٹیٹس دیکھنے کو ملتے ہیں لوگوں کے موبائل کے اوپر جو کہتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا۔ ہاں، یہ دیکھنے کو سننے میں اچھا بھی لگتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا یسوع جی اٹھا۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اوپر کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا نبی نہیں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہو، اور وہ ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام ہے یسوع۔ اور وہی یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ تو کیا ہم یہیں تک محدود ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، یا اس کے آگے بھی کچھ اور بھی چیزیں ہیں؟ تو میں چاہوں گا اگر آپ ایک مسیحی ہیں، اگر آپ مسیحی کو فالوور ہیں، اگر آپ مسیح کو ماننے والے ہیں، کلام کو پڑھنے والے ہیں، کلام کو جاننے والے ہیں، تو آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ یسوع کا جی اٹھنے کے بعد، یسوع جب جی اٹھے تو انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح نے جو باتیں کہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا خدا مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن ہمیں اس سے آگے بھی دیکھنا چاہیے کہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ جی اٹھنے کے بعد یسوع نے جو اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، 40 دن ان پر ظاہر ہوتا رہا اور ان کو تعلیم دیتا رہا، ہمیں اس تعلیم کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ یسوع کے جی اٹھنے پہ بھی ہمیں نظر کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، ہمیں اس سے آگے بھی خدا یسوع مسیح نے بہت کچھ باتیں بتائیں، اپنے شاگردوں کو باتیں بتائیں جو ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج جو میں آپ کے ساتھ کلام شیئر کروں گا، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی آنکھوں کو کھولے گا۔ اگر آپ نے پہلے ان باتوں کو جانا تھا، کیا آپ کو ان باتوں کے بارے میں پتہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں؟ اگر آپ ان باتوں کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان باکس کے اندر آپ ضرور میسیج کیجئے گا کہ ہاں، میں ان باتوں سے واقف تھا۔ اگر نہیں واقف تھے تو پھر بھی آپ میسیج میں بتا سکتے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح جی اٹھے تو کیا باتیں تھی جو کیا باتیں تھیں جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائیں، اور کیا اختیار دیے، ہمیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے اس ایسٹر کے اوپر۔ آپ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی کتاب، اس کا 24 باب اور اس کی 44 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو جب وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو ان سے یہ باتیں کہتے ہیں۔ لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ کون؟ شاگرد خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر جب ظاہر ہوئے تو انہوں نے ان کو یہ اختیار دیا، ان کو یہ رسپانسبلٹی دی، ان کو یہ اختیار دیا کہ جاؤ، ان کو یہ اختیار دیا وہ ان شاگردوں کے اوپر جو شاگرد خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھے، اور جب خدا یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تو شاگرد جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے، اور جب ان کی جو امید تھی وہ ختم ہو گئی تھی جب مسیحا صلیب پر قربان ہوا کہ یہ ایک بادشاہ ہے، یہ تو اسرائیل کے اوپر حکومت کرنے والا تھا، یہ تو روم کی حکومت کو ہٹانے والا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی مسیح قربان ہوا ان کی امید ٹوٹ گئی۔ اگر یسوع مسیح یہاں پر جو انہوں نے اپنے شاگردوں سے باتیں کہی تھی کہ ضرور ہے ابن آدم دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اگر انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں، اگر یہ باتیں پوری نہ ہوتی تو مسیحا ایک جھوٹا مسیحا کہلایا جانا تھا،
اور وہ جھوٹ ہونا تھا۔ یسوع مسیح کی ساری باتیں جھوٹ ہونی تھی۔ جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا، وہ اپنے وعدوں کے مطابق جی اٹھا، اور یہ سچ ہے، وہ سچائی ہے، وہی راہ حق اور جیون ہے، وہ زندگی ہے۔ ان باتوں کو جب پوری ہوئیں، جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، تو انہوں نے دکھایا کہ وہ ایک سچے ہیں، سچے مسیحا ہیں، سچے راجا ہیں، اور سچے بادشاہ ہیں وہ، اور وہ رہیں گے، اور وہ رہیں گے۔ اور شاگردوں کا حوصلہ جو تھا وہ بڑھ گیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ان کے اوپر ظاہر ہوا ہے۔ ان کی امید جو تھی وہ بڑھ گئی تھی۔ اور مسیح یسوع جب ان پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کو یہ تعلیم دیتا ہے، وہ کلام سے واقف نہیں تھے، اور ان کی خدا یسوع آنکھوں کو کھول رہا ہے، اور ان کو یہ اختیار دے رہا ہے کہ یروشلم کے شروع کے لکھا ہے، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ گناہوں کی معافی کی میعادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ کون؟ آپ جو بھائی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ جو بہن آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اگر آپ یسوع کو مانتے ہیں، آپ یسوع کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں یسوع کو مانتا ہوں، میں یسوع کو فالو کرتا ہوں، تو یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تھا۔ اگر آپ ایک شاگرد ہیں، اگر آپ خود کو شاگرد سمجھتے ہیں مسیح کے، تو اگر آپ مسیح یسوع کے فالوور ہیں، تو آپ کو بھی یسوع مسیح نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہمیں توبہ کی میعادی کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کے گواہ ٹھہرنا چاہیے۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ایسٹر کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میسیج ہے، یہ اور ہر چرچ میں یہ کلام ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ باتیں بتائیں اور یہ اختیار دیا کہ یہ منادی کرو، توبہ کی منادی کرو، اور من پھراؤ کی تعلیم دو ان کو۔ کیوں گناہوں کی معافی کریں؟ کوئی اور چیز کی کیوں نہ تعلیم دینے؟ صرف گناہوں کا کلام ہی کیوں لوگوں کو سنانا ضروری ہے؟ یسوع مسیح کیوں ان کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ صرف گناہوں کے بارے میں ہی لوگوں کو بتاؤ؟ کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں؟ کسی اور باتوں کے بارے میں کیوں نہیں؟ کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، اس ہمیشہ کی آگ میں۔ اور آگ جو ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ وہ ابلیس اور اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو سورگ دوت ہیں، انسان نے گناہ کیا اور وہ خود اس لائق بن گیا کہ جاگ ہمیشہ کی آگ میں پڑے۔ گناہ کی منادی کا اختیار یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس لیے دیا تھا کہ گناہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو لگ جائے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جیسی آپ مزدوری کریں گے آپ کو اس کی ویسی ہی پیمنٹ ملے گی۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اگر ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اگر آپ خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، تو یہ کلام آپ کے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے، اور ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو توبہ کی طرف لے کر آئیں، ہم لوگوں کو توبہ کی منادی کے بارے میں بتائیں، کلیسیاؤں میں یہ کلام کریں، کلیسیاؤں میں یہ باتیں بتائیں، تاکہ لوگ اپنا من پھرائیں، توبہ کریں، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ اسی لیے تو جب ہم اعمال کی کتاب اس کا توبہ پڑھتے ہیں، تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ادھر پطرس جب کلام کرنے لگا تو انہیں توبہ کی منادی کی، پطرس نے توبہ کی منادی کی، اور آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے، تو جب اس نے توبہ کی منادی کی تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، لوگوں کے جو آس پاس کھڑے تھے، اور 3000 جو تھے ان کے ساتھ آ کر مل گئے تھے، انہوں نے خدا یسوع کو قبول کیا تھا۔ پطرس نے توبہ کی منادی کی، پھر ہم پولس کو دیکھتے ہیں، اس نے توبہ کی منادی کی، یوحنا نے توبہ کی منادی کی، یہودا نے توبہ کی منادی کی۔ مکاشفہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ توبہ کی منادی کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے، گناہ کے بارے میں ذکر بار بار ہوا ہے، اور بائبل جو ہے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک گناہ کا ہی ذکر کرتی ہے کہ من پھراؤ، توبہ کرو، اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بحال کرو، اپنا میل ملاپ خدا کے ساتھ رکھو۔ بائبل کا یہی پیغام ہے کہ توبہ کرو، من پھراؤ، یہی پیغام ہے خدا یسوع مسیح کا۔ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں ہیں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ میرے ساتھ نکالیے، اگر نہیں ہے تو بعد میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں رومیو کی کتاب اس کا 6 باب، تو جب ہم پڑھتے ہیں اس کی پہلی آیت کو، تو پولس لکھتا ہے
بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے دباڑ سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کی زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، یعنی کہ زندہ ہوا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ مسیح یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھے، ایک نئی زندگی ہمیں ملی، ہمیں ایک نئی امید ملی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی پرانی زندگی کو دفن کرنا چاہیے، ہمیں اپنی پرانی زندگی کو سائڈ پہ کر کے، ہمیں اپنی پرانی زندگی کو ختم کر کے ہمیں ایک نئی زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ اس ایسٹر کے موقع پر، قیامت المسیح کے موقع پر، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مسیح یسوع جیسے مردوں میں سے جی اٹھا، ہمیں بھی جی اٹھنا چاہیے، ہمیں بھی نئی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، نئی زندگی میں جی اٹھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو، پرانی زندگی کو اتارنا چاہیے اور مسیح کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم خود کو مسیح کے شاگرد کہتے ہیں، خود کو مسیح کے فالوور کہتے ہیں، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ چلیں بھی اور اس کی باتوں کو مانیں بھی۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ معنی یہ نہیں رکھتا کہ آپ یسوع کو مانتے ہیں، معنی یہ رکھتا ہے کہ کیا آپ یسوع کی مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی پرانی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہوں، وہ چوریاں کی ہوں، جھوٹ بولے ہوں، کسی کے گھر برباد کیے ہوں، کسی کی زندگی کو برباد کیا ہو۔ وہ آپ چاہے بھائی ہیں، چاہے بہن ہیں، جو آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت سے گناہ کیے ہوں اور آپ کے پاس امید ختم ہو گئی ہو۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی امید یسوع ہے، وہی یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ آپ سے کہہ رہا ہے، اپنے خاتمے کے وسیلہ سے کہہ رہا ہے کہ پرانی زندگی کو اتاریں اور نئی زندگی کی شروعات کریں۔ پرانی زندگی کو، گناہوں کو دفن کریں اور نئی زندگی یسوع جیسے جی اٹھا آج کے دن، ایسٹر کے دن۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی نئی زندگی میں جی اٹھیں اور ایک نئے قدم کو آگے بڑھائیں، مسیح یسوع کے ساتھ چلیں اور اس کی باتوں میں قائم رہیں، گناہوں پر فتح پائیں۔ مسیح یسوع نے جیسے گناہوں پر فتح پائی، وہ بے عیب تھا، وہ بے قصور تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن وہ ہماری خاطر وہ گناہ گار بنا اور بدکاروں میں گنا گیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم چنگے ہو جائیں۔ اس نے ہمیں زندگی دی، امید دی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ نے گناہ کیے ہیں، تو آج ہی توبہ کریں، آج ہی توبہ کریں اور مسیح یسوع کے ساتھ جیسے یسوع سے جی اٹھے، آپ بھی اس کے ساتھ جی اٹھیں۔ اور اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں رومیو اس کا 8 باب، جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 13 آیت کو، تو لکھا ہے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر تو آپ جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کلام کہتا ہے کہ آپ ضرور مریں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ جسم کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیسے مریں گے؟ جسم جو ہے وہ خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ مسیح یسوع کی باتوں کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے تو کلام میں لکھا ہے کہ روح کی اور جسم کی آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے ان دونوں کا، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جسم کہتا ہے کہ میری خواہشوں کو پورا کرو، اور روح کہتا ہے کہ مسیح یسوع کو فالو کرو، اس خدا کی مرضی کو پورا کرو۔ اور جسم کی خواہشیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، اس میں بہت ساری خواہشیں آتی ہیں جو آپ کو اگر ہم گنیں جسم کی خواہشوں کو تو گنتی ختم ہو جائے گی، کہ اتنی زیادہ خواہشیں ہیں جسم کی، بہت ساری خواہشیں ہیں۔ وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بڑے بڑے منصوبے ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے منصوبے ہو سکتے ہیں، ڈرنک کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ماں باپ کے نافرمان ہونا، وہ کئی طرح کی جسم کی خواہشیں ہو سکتی ہیں۔
اور آپ کو ان خواہشوں سے دور ہونا ہے۔ اگر آپ جسم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ضرور مریں گے، یہ کلام کہتا ہے، اور اگر روح کی ہدایت کے مطابق چلیں گے تو ضرور بچیں گے، ضرور بچیں گے۔ جسم کے اور روح کے ساتھ اگر جسم کی خواہشوں کو ماریں گے تو زندگی پائیں گے۔ روح کے پھل ہم سبھی جانتے ہیں، روح کے جو پھل ہیں وہ 9 پھل ہیں۔ اگر آپ کے اندر روح کے پھل ہیں، اگر آپ روح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، صلح کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اور جتنے روح کے پھل ہیں اگر آپ ان کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں تو ضرور آپ ہمیشہ کی زندگی کو پائیں گے۔ اس کو کھوئیں گے نہیں بلکہ اس کو زندگی کو پائیں گے، اور خداوند کا یہ وعدہ ہے، اور خداوند جو وعدوں کا سچا ہے وہ وعدوں کا سچا ہے۔ جب ہم اسی باب کے جب ہم 13 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا گیا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں، لیکن مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کلام کی سچائی ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا آپ سچے ہو، آپ اکیلے سچے ہو، آپ ایسی باتیں کرتے ہو، باقی سب کیا جھوٹے ہیں؟ تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی سچا نہیں، کوئی سچا نہیں، ایک ہی سچا ہے جو یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ خدا کا کلام، یہ آپ کے پاس بھی ہے، یہ میرے پاس بھی ہے۔ اس میں وہی لکھا ہے جو آپ کے پاس لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کچھ اور نہیں لکھا میرے بھائی۔ اس آیت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر چرچوں میں کہتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ سب کو لوگ، پاسٹر، خادم، سب کو کہتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہاں، خدا سب سے پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے پیار نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور کوئی نہیں۔ جتنے خدا کے روح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، اگر آپ روح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ میں اگر خدا کی روح کی ہدایت کے مطابق چلتا ہوں، تو میں خدا کا بیٹا ہوں، اور جتنے خدا کی روح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس بات کو خیال رکھیں، اس بات کا دھیان رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور ایسٹر کے دن جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے، ایسٹر کا ایک ہی پیغام ہے کہ توبہ کرو، من پھراؤ، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ اگر آپ مسیح کے فالو ہیں، شاگرد ہیں، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے، خداوند نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ جاؤ اور منادی کرو، میرے گواہ بنو، اور توبہ کی منادی پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے توبہ کی منادی کریں، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، چاہے آپ کام پہ جاتے ہیں، چاہے جاب پر جاتے ہیں، یا کسی کے گھر میں جاتے ہیں، یا کہیں بھی آپ کو خداوند لے کے جانا چاہتا ہے، آپ جائیں اور خداوند کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، ان کو یہی پیغام دیں ایسٹر کے اوپر کہ توبہ کرے، من پھرائیں۔ یسوع اسی لیے جی اٹھا کہ ہم اپنے گناہوں پر فتح پائیں۔ جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح آج ہمیں بھی جی اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی پرانی زندگی کو، پرانی انسانیت کو اتارنے کی ضرورت ہے، روح کی ہدایت میں چلنے کی ضرورت ہے۔ مسیح یسوع کے ساتھ ہمیں بھی زندہ ہو کر، روح میں زندہ ہو کر، اور روح کی ہدایت کے مطابق چلنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہم بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ مردوں سے، جیسے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، انہوں نے فتح پائی موت پر، ہمیں بھی مسیح یسوع کے ساتھ پرانی انسانیت کو اتار کے، اپنی پرانی زندگی کو اتار کے، اپنے گناہوں کو اتار کے، گناہوں کے لباس کو اتار کے، ہمیں بھی اس کے ساتھ جی اٹھنا ہے، اور اپنے گناہوں پر فتح پانی ہے، جسم کی خواہشوں پر فتح پانی ہے، اور خود کو خدا یسوع کے باپ کے ہاتھوں میں دینا ہے، اور اس کی اور باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور خدا یسوع نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، خدا یسوع نے جو ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے، جو ہمیں اختیار دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اس کے نام کو بڑھاوا دینا ہے، اس کے نام کو اونچا کرنا ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ایسٹر کا ایک ہی پیغام ہے کہ من پھرائیں، توبہ کریں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔
پھر ملیں گے ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں. گاڈ بلیس یو.